ظاہر کتنی معمولی بات ہے، لیکن میری اپنی زندگی ظاہر و باطن بننے کے لیے مجھے ضرورت تھی نا کسی کی کہ مجھے کوئی درست بھی کرے، میرے اخلاق کو، میری باتوں کو، میری نمازوں کو. جتنے چھوٹے تھے تو والدہ سے کہیں کہ بھائی ہاتھ کہاں رکھ، بیٹھے ہیں شعیب بھائی نانا ہمارے تھے وہ کتنی، ہم اسکول کالج کے زمانے میں کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہاتھ تحیات میں تو ہاتھ کہاں ہو، رکوع میں جائیں سیدھے کہوں. یعنی والدہ نے تو انگلیاں بتائیں کہ تم انگلی شیطان کیسے رکھتا ہے اور نمازی کیسے رکھتے ہیں. تو اگر یہ نہ بتایا ہوتا والدہ نے بڑوں نے تو کیسے سیکھتے، تو پتروں اور پودوں کی طرح ہو جاتے. تو اب لگتا ہے کہ سروں میں بڑے نہیں ہیں، لیکن وہ بزرگان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہا ہوں. یہ ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی میں نے بات کری. میں تو اپنی چونکہ آج بات کر رہا ہوں تو چاروں طرف وہ لوگ محلے میں بہت سے لوگ ہیں، خاندان میں. اسی طرح ہم سب اپنے اس بات کو اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ کسی کے پاس جائیں اور اپنی اس بات کی فکر ہو. تو حضرت نے جیسے کہا تو پرسوں ایک بات، کل کی شاید بات ہے، بات ایک پیش آئی اور بعد میں میں نے غور کیا اور اس میں پہلے تو شکر بھیجا. کہا کہ پہلے شکر بھیجو. ابھی حضرت ٹوپی کے لکھا نا، حضرت 30 سال پرانی بات ہے یہ، 30 پر زیادہ ہو گیا. حضرت نے کہا ابھی سر پہ ٹوپی نہیں ہے. اچانک گھر پہ مل گیا صبح کے وقت، سر پہ ٹوپی نہیں تھی. حضرت نے کہا ٹوپی کہاں ہے. پھر حضرت نے ایک دن ایسا آستین پہ ڈال کے ابھی صوفی بنے نہیں ہو جب تک تمہیں کوئی صوفی اور پاگل نہیں کہے گا نا، یہ دیوانہ، جب تک صوفی بن نہیں سکتے. یہ جملہ تھا حضرت نے. تو چاہ رہے تھے حضرت کی درستگی ہو جائے کم وقت میں اور وقت کم ہے اور مقابلہ سکتے اور بن جائیے. ایک طرف تھی لگن تھی حضرت. تو وہی حضرت نے کہا تو اتنی خوش ہوئی. اتنے نالاکی بھی تو آدمی کو وہ بھی ہونا چاہیے، حوصلہ اخبار پڑھنا چاہیے. لیکن یہ محسوس ہوا، شکر اس بات بھیجا کہ ابھی ہیں ہمارے، ہم تعلق رکھیں گے تو ہمیں کوئی ٹوکے گا، ہمیں کوئی بتائے گا، درست کرے گا. اس پہ پہلے شکر بھیجا. تو اس وقت میں چپل پہن رہا تھا، رسیوں سے روانہ ہو رہا تھا. تو میں نے پیر الٹا پیر ڈالا میں نے، اور ساتھ ہی حضرت کے شاگرد کا شاہ سوچا انہوں نے الٹا پہن ڈالا. پیر کی جلدی تو غفلت و غافل ہے. تو فوراً حضرت نے اسی وقت، تو بہت بھی دوستی کی ہو جائے نا تو ساری عمر یاد آتی ہے. 40 سال پہلے کی بات اور آئی تو حضرت یاد آ گیا. اسی ہمیں سیڑھی اترتے حضرت کہتے ہیں کہ پیر جو ہے سیڑھی پیر میں ڈالنے دے نا چپل میں ڈالنا. حضرت نے فوراً بلکہ سیڑھی سے اتر حضرت نے جھانک کے دیکھا اور بات کہی اور حضرت کے شاگرد بھی تھے. تو گاڑی بیٹھے احساس ہوا کہ غلطی ہے. تو یہ ہمیں چھوٹی لگ رہی، یہ جمع ہوتے تھے کتنی جمع ہو جائیں گی. ایک سال گزرے گا 60 سال کے ہو گئے، 60 سال تو غفلت میں گزر جائیں گے. تو ظاہر بھی گیا، باطن بھی ہے، تو بدل آنکھ بند ہوئی. تو کتنا بڑا خسارہ ہے. تو کتنے شکر کا مقام ہے کہ آپ حضرات ملے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. تو ہماری وہ کریکشن، ابھی پروفیسر صاحب سے بات ہوتی کہ طالب علم پڑھایا تو طالب علم کی کریکشن ہوتی رہتی ہے. تو ہم بھی تو طالب علم ہیں. دادا نے اپنے آپ کو ساری عمر طالب علم کہا، ہم تو طالب علم ہیں. تو اپنی درستگی میں لگے رہے. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ تعلق و خلافت ملی، پاکستان آ گئے. تو بھائی زبیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ضرورت تھی؟ کتنے بڑے حکیم علومت، ان کی صحبت میں زمانے میں سے 16-17 سال شاید گزرے بن گئے. اور ان کے لیے کہا کہ ہم نے نو پلک ٹھیک کر کے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. اب وہ اس بات پہ سینہ پھلاتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور سارے بیانات فخریہ ہوتے ہیں. یہاں تو طالب علم ہو کے کہہ رہے ہیں. اور آگے پاکستان کیا کرا ڈاکٹر صاحب، مفتی شفیع صاحب کو ایسا سمجھتے تھے شیخ ہیں، حالانکہ ہم اثر تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ اپنے آپ کو مٹانا ہے، کچھ نہیں ہے، اور وہ ہمارے بڑے ہیں. مولانا عبد الغنی پھولوی صاحب نے بھی یاد دلایا ہے. وہ پاکستان آ گئے تھے تو حضرت کو بھی ایسے اپنے شیخ کے درجے پہ رکھا. پوچھ رہے ہیں، جا رہے ہیں ان کی صحبت میں. ہر ہفتے کوئی سنیچر کے دن تھا، ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، کوئی نہ کوئی ساتھ چلا جاتا تھا، تعلق جاتے تھے. یہ بات بچپنے میں تو سمجھ آتی، لیکن بڑے جب ہوئے سمجھ میں آئی کہ بہت پابند، دادا اور دادی دونوں. حضرت
مفتی صاحب سے گاڑی بھیجتے تھے، اثر سے مغرب عشاء تک مخصوص تھا، ہفتے والے دن کہیں نہیں جانا. تو حضرت پروفیسر صاحب آپ یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ لوگ آئے ہیں یہ تو بہت بڑا سعادت کی بات ہے میرے لیے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت گھر پہ بیٹھے رہتے، بیانات بھی ہو رہے تھے، مجالس شروع ہو چکی تھیں، کتابیں بھی لکھی، لیکن اپنے آپ کو مٹانا اتنا مٹا دیا تھا طالب علم کہہ کے، اور کہا کہ تعلق جاؤں گا میں حضرت مفتی صاحب سے. وہ تعلق جو شیخ کہا تھا وہ گیا، سمجھا آپ سب. آپ تو سارے پر دیکھا 40 سال 50 سال گزرے، جتنے بڑے آتے تھے اپنے چھوٹی سی عمر آ رہے ہیں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. مولانا ابرار صاحب دو باتیں تشریف لا رہے ہیں، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب ان کے ساتھ ایسے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں جانتے، بالکل کورے طالب علم، اور ان کے سامنے اگر اظہار بھی کرنا پڑ جائے تو کر دیتے، کوئی شرم کوئی جھجک نہیں. اور حضرت نے پھر ویسے ہی تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے ایسے ہی معاملہ کیا. دونوں ہی کی شیخ سے تعلق تھے، دونوں کی تربیت ایک ساتھ ہوئی، لیکن اپنے خاموشی سے اس بات میں کوئی نہیں تھا، کہیں کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضرت جاتے ہیں آتے ہیں. اسی طرح مجھے نہیں پتا تھا برساں بزرگ اتنا بڑا ہو گیا تھا تو حضرت نے بتایا کہ حضرت شاہ بلاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو قریبی تھے ناز آباد میں، تو بابا صاحب کے جاتے تھے اور حضرت شاہ صاحب کے جاتے تھے. تو شاہ بلاد صاحب چونکہ ایک ہی وقت کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے حکیم محمد پہ، تو حضرت نے کہا آپ بیٹھیں مجلس کریں، یعنی بات شروع کریں، کتابیں پڑھیں، ملفوظات سنائیں حضرت کی. تو مجلس شروع ہوئی، اٹھایا کہ نہیں بات کریں. پھر دیکھیں اللہ نے کیسا کام دیا، اور آخر وقت ہفتے میں 2 بجے خطوط اور میرے بھرپور پھر دلوں کی اصلاح ہونا، کیا کچھ نہیں وقت گزرا. مطلب بھی جا رہے ہیں خطوط کے 30-40 خطوط کے روز جواب دینا، اگر روز کی 30-40، اور ہم تو شاید خط آ جائے تو پورے مہینے حضرت کو دے دیں کہ حضرت سے جواب لکھ کے دے دیں، اور ابھی ڈاک میں ڈال بھی دیے گا، یعنی اتنے سست قائد ہیں. تو بہت ساری کی صلاحیتیں پیدا کہاں ہوئی تھیں؟ حضرت کی مجلس میں، خانقاہ میں حضرت تھانوی رہتے. پاکستان آئے، سارے ادھروں کو اپنا بڑا بنا لیا. تو وقت نے بھی ویسے ہی قدر کی. تو ساری عمر کہتے تھے کہ بھائی درستی کی اپنی کر لو. یہ ذہن میں تھا کہ اس سے غافل نہیں ہونا ہے کہ ہم غافل ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم اپنی درستگی چھوڑ دیں. کیا کیا باتیں تو رہے تو آپ حضرات نے سب سنی ہوئی ہے. تباخانات جب وہاں کیا بنس روڈ میں ہندوستان سے جب آیا، رافسن روڈ کے رہتے تھے، وہی حضرت مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا قریبی، دواخانہ بھی قریب تھا، اور ایک مدرسہ جو دارالعلوم بننے سے پہلے نانک واڑا. تو دواخانے سے اٹھ کے یا شام میں، مجھے سے وقت کا تو نہیں پتا، والد صاحب بتایا کہ قرآن درست کرنے جاتے تھے. بھائی بڑی عمر ہو گئی تھی، مطلب کر رہے تھے، مفتی شفیع صاحب میں ہی رہتے تھے. تو پتہ چلا کہ وہاں روز قرآن درست کرنے جا رہے ہیں کہ بھی اپنا قرآن درست ہو جائے. کوئی جھجک کوئی شرم نہیں. اب ہم کسی کو قاری صاحب میں لگا لوں، لیکن بعد میں سوچوں کہ بچے بھی مذاق اڑائیں گے کہ ابا قرآن سنا رہے ہیں. بھائی عبید بیٹھے ہیں مدرسے میں، کہیں گے اچھا ڈاکٹر صاحب خرید ہو گئے، ایک بچے ہمارے ہم سفر بھی ہے مطلب. تو محلے والوں سے شرم آئے گی کہ قاری صاحب آ رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں. لیکن والد صاحب نے کہنے پہ قرآن درست کریں. تو حافظ صاحب بیٹھے نا، حافظ بشیر صاحب، جن کے چچا ہماری مسجد میں تھے اور وہیں رہے تھے، تو ان کو صبح کے وقت دوا کھانے سے پہلے، جانے سے پہلے ان کا 1 گھنٹہ آ جائے کریں. وہ کہتے تھے پڑھو، گپ شپ نے تم کو چائے پلانے میں لگے رہتے تھے. تو صرف میں نے کہا نقل میں بیٹھ جاؤں، کچھ سیکھ لیں گے تو درستگی ہو جائے. بات ساری لباب یہ ہے کہ تو ہم اس سے غافل نہ ہوں.